جس کا ایک ڈر تھا اور کہ بھارت کی طرف سے ممکنہ طور پر پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے گی، اور جو کارروائی کی گئی اس دفعہ انہوں نے جہاز تو نہیں بھیجے لیکن پاکستان کے اوپر میزائل انہوں نے داغے 6 مختلف مقامات پر۔ بھارت میں اس وقت آدھی رات کا سمے ہے اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ بھارت نے سندور آپریشن کے نام سے پاکستان کے اندر میزائل داغے ہیں، پاکستان پر اٹیک کر دیا ہے۔ یہ انتہائی پریشان کن خبر ہے، ڈیولپنگ سٹوری ہے۔ آزاد کشمیر سارا لرز اٹھا ہے، پاکستان کے مختلف شہر لرز اٹھے کہ کس طرح سندور آپریشن کے مطابق بھارت نے ایل او سی کے پار حملے کیے ہیں، 9 جگہوں کو ٹارگٹ بنایا گیا ہے۔ یہ ہے کہ کمزور، قائر، بزدل، گائے کا موتر پینے والا جو دشمن ہے وہ پاکستان پر حملہ آور ہو گیا ہے، پاکستانی سرزمین پر حملہ آور ہو گیا ہے۔ ایک جھوٹا بےہودہ پروپیگنڈا کر کے پاکستان پر اس نے میزائلز مارے ہیں، پاکستان کے اندر اس نے اٹیک کیا ہے۔ ان میزائلوں کو ہم انٹرسپٹ نہیں کر سکے، جو بھی میزائل آئے ہیں، جو انہوں نے ٹارگٹ چنے، ان ٹارگٹس کے اوپر وہ میزائل لگے۔ جے ہند دوستوں، سواگت ہے ایک اور ویڈیو میں۔ دوستوں، جموں کشمیر کے پہلگام میں 22 اپریل کو ہوئے آتنکی حملے کے جواب میں بھارت نے آپریشن سندور کے تحت پاکستان اور پی او کے 9 آتنکی ٹھکانوں پر ایئر اسٹرائک کی ہے۔ سوتروں کے مطابق تینوں سیناؤں کا سنیکت ابھیان آپریشن سندور پوری طرح سے سفل رہا۔ لشکر اور جیش کے ہیڈ کوارٹر تباہ ہو گئے ہیں، وہیں پاکستان کے قبضے والے پی او کے مظفر آباد میں استھت آتنک کا نیا کنٹرول روم 88 پوری طرح تباہ کر دیا گیا ہے۔ یہ وہی اڈا تھا جہاں سے پاکستان آرمی اور ISI بھارت کے خلاف گھسپیٹ کی رننیتی بناتے تھے۔ سوتروں کے انوسار 88 کنٹرول روم جیش محمد کا نیا آپریشنل سینٹر تھا۔ یہ صرف ایک عمارت نہیں تھی بلکہ ایک کمانڈ اور کنٹرول ہب تھا جہاں سے آتنکیوں کی موومنٹ، لانچنگ ٹائم اور انٹیل نیٹ ورک کو مانیٹر کیا جاتا تھا۔ رکشا منترالیہ نے ایک بیان میں کہا کہ آپریشن سندور کے تحت سینیہ حملے کیے گئے۔ بیان میں کہا گیا کہ بھارتیہ سشستر بلوں نے پاکستان اور پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر میں آتنکوادی ڈھانچے پر حملہ کرتے ہوئے آپریشن سندور شروع کیا، جہاں سے بھارت کے خلاف آتنکوادی حملوں کی یوجنا بنائی گئی اور انہیں نردیشت کیا گیا۔ اس حملے میں لشکر اور جیش کے ہیڈ کوارٹر پوری طرح سے تباہ ہو چکے تھے۔ بھارت میں اس وقت آدھی رات کا سمے ہے اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ بھارت نے سندور آپریشن کے نام سے پاکستان کے اندر میزائل داغے ہیں، پاکستان پر اٹیک کر دیا ہے، اور پہلگام میں جو ٹیررزم پاکستان کی طرف سے کی گئی اس کے جواب میں بھارت نے یہ اٹیک کر دیا گیا ہے۔ بھارت نے پاکستان کے اوپر حملہ کر دیا ہے۔ پاکستان کے مختلف شہروں سے ابھی اس وقت حملے کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ اب تک جو میڈیا رپورٹ سامنے آئی ہیں، DG صاحب نے بھی اس کو کنفرم کیا ہے۔ بھاولپور میں حملہ ہوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کوٹلی کا کوئی علاقہ ہے، اور مظفر آباد میں بھی کہیں پہ اٹیک ہوا ہے۔ بھاولپور کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ مسجد سبحان ہے، اس کو بھارت نے نشانہ بنایا ہے۔ تو ایٹ دس ٹائم وی کین کنفرم دس، جس وقت میں آپ سے یہ لائیو ولاگ میں بات کر رہا ہوں، بھارت نے پاکستان کے مختلف علاقوں کو میزائل حملوں سے نشانہ بنایا۔ یہ بہت بڑی خبر ہے۔ تو وہ جو ایک خطرہ منڈلا رہا تھا، اب وہ ایک خوفناک خواب جو ہے وہ حقیقت بن کر سامنے کھڑا ہے، اور آج رات گئے یہ حملے کیے گئے ہیں بھارت کی جانب سے۔ پاکستان کے مختلف شہروں کو نشانہ بنایا گیا ہے اور یہاں پر مختلف ٹارگٹس ہیں جن کے اوپر میزائل داغے گئے ہیں، کیونکہ باقاعدہ طور پر نہ صرف یہ کہ بہت ہی پاپولیٹڈ علاقوں میں یہ مدارس تھے جہاں پر حملے کیے گئے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ نقصان بھی ہوا ہے، جانی بھی اور مالی بھی۔ حالانکہ اس کا اس وقت تخمینہ لگانا تو مشکل ہے، لیکن جیسے وہ کہا جاتا نا کہ شیر آ گیا اور بار بار کہا جاتا ہے، تو یہی صورتحال کئی دنوں سے جاری تھی کہ آج حملے ہوں گے، اب حملے ہوں گے، ہونے والے ہیں۔ اب ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے صرف یہ ڈرایا جا رہا ہے اور شاید کوئی اس طرح کا حملہ نہیں ہونا، اور آج شام تک بھی یہی صورتحال تھی کہ یہ اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ شاید کوئی سرجیکل سٹرائک کرے گا بھارت، لیکن جو بھارت نے حملے کیے ہیں وہ یقیناً بہت زیادہ ریڈ لائنز کراس کی ہیں اس نے، اور توقع سے زیادہ اس نے بھاری اٹیک کیا ہے یہ، اور مختلف جو پاکستان کے شہر ہیں اس نے نشانے پر رکھے ہیں۔ یہ بہت عجیب و غریب اور خوفناک صورت ہے، یعنی ایک خوفناک قسم کی ایٹمی جنگ، اس کا بیج ہمارے جو پڑوس کے اندر جو گائے کا موتر پینے والے ہیں انہوں نے بو دیا ہے۔ اٹس اے ویری سیریس، اٹس اے ویری سیڈ ڈے، جو شاید تاریخ بھی اس کے اوپر پچھتائے گی یا اس کے اوپر روئے گی۔ جو خبریں آ رہی ہیں وہ بڑی پریشان کن ہیں۔ مظفر آباد، آزاد کشمیر کا دارالحکومت،
डायरेक्ट टारगेट किया गया है। और मुजफ्फराबाद के जो लोकल लोग, वहां की जो लोकल लोगों से मेरी बातचीत हुई है, ये अनकंफर्म खबरें हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि ये 1-2 मिसाइल्स नहीं थे, ये इससे ज्यादा मिसाइल मारे गए मुजफ्फराबाद में। और मुजफ्फराबाद में सिविलियंस को, आम लोगों को उनके घरों के अंदर टारगेट किया गया है। ग्रिड स्टेशन भी खबरें आ रही है कि मुजफ्फराबाद का ग्रिड स्टेशन भी उड़ाया गया है या उसे टारगेट किया गया है। कोटली के अंदर मुख्तलिफ मसाजिद और मदरसे टारगेट किए गए हैं। मदरसों के अंदर मासूम जो बच्चे सोए हुए थे उन्हें टारगेट किया गया है। अभी जो डैमेज या जो नुकसान हुआ है उसका तखमीना नहीं लगाया जा सका। ISPR ये बार बार कह रहा है कि अभी हम इवेल्युएट कर रहे हैं कि जो इस दुश्मन ने किया है। भावलपुर से खबरें आ रही हैं कि मस्जिद सुभान अल्लाह को टारगेट किया गया है। और फिर अभी जो खबर जियो न्यूज दे रहा है वो ये दे रहा है कि लाहौर के करीब मुरीदके में 4 मिसाइल मारे गए हैं। मुरीदके में भी 4 मिसाइल मारे गए और मुरीदके में भी एक मस्जिद को शहीद कर दिया गया है। तो ये मल्टी डायमेंशनल या मल्टी मिसाइल एक अटैक है जो कि पाकिस्तान पर हमला किया गया है। और ये पाकिस्तान के 4 मुख्तलिफ शहरों को मुख्तलिफ जगहों से टारगेट किया गया। गुजरांवाला से खबरें आ रही हैं, बट अनकन्फर्म्ड है। अभी सिर्फ मुख्तलिफ लोग सोशल मीडिया पर जाकर लिख रहे हैं, लेकिन जो 4 शहर है ये कंफर्म हो गया है। भावलपुर में अटैक हुआ है, मुरीदके में हुआ है, कोटली और मुजफ्फराबाद। लेकिन DG ISPR साहब ने ये क्लेम किया है कि ये जो भारतीय हथियारें हैं ये पाकिस्तान की हदूद में नहीं आए, इन्होंने अपनी ही हदूद से हमला किया है, अपनी ही सरजमीन से भारतीय हथियारों ने पाकिस्तान के अंदर ये हमला किया है। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि ये हमला हुआ है और उन्होंने ये हमला कर दिया है। उन मिसाइलों को हम इंटरसेप्ट नहीं कर सके। जो भी मिसाइल आए हैं, जो उन्होंने टारगेट चुने, उन टारगेट्स के ऊपर वो मिसाइल लगे और उन्होंने आके पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज के अंदर वो, जिसे आप कह सकते हैं, टारगेट्स को हिट किया। पाकिस्तान की फजाइया इस वक्त हाई अलर्ट हो चुकी है, पाकिस्तान के तैयारे इस वक्त फजा में जा चुके हैं। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हाई अलर्ट हो चुका है। इसलिए कि ये कोई छोटा अटैक नहीं है, ये बहुत बड़ा अटैक है जो भारत की जानिब से किया गया है। किसी एक जगह पे उन्होंने नहीं किया, कोटली आजाद कश्मीर में किया, उसके अलावा साउथ पंजाब भावलपुर में किया। उस हवाले से खबर ये आ रही है कि मौलाना अजहर मसूद साहब जो हैं, जो माजी में गालबन भारत में कैद भी रह चुके हैं, उनका कोई ऑफिस वगैरह है भावलपुर में, उसको निशाना बनाया गया, किसी मस्जिद को निशाना बनाया गया और ये मिसाइलों के जरिए ये निशाना बनाया गया। अब पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर ना सिर्फ भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल से अटैक किया है, बल्कि भारत ने अब एक अटैक कर दिया है बॉर्डर क्रॉस करके। इंटरनेशनल बॉर्डर की खिलाफ वर्जी की है भारत ने और पाकिस्तान के अंदर आके जो सेटल्ड एरिया है वहां पे हमला किया है। पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया है कि पाकिस्तान इसके ऊपर जवाबी कार्रवाई करेगा और भरपूर जवाबी हमला भारत को दिया जाएगा। रात गए इस वक्त ये जो हमले हुए हैं इसके बाद पूरे मुल्क में एक जाहिर है खौफ व हरास और अजीब बेचैनी का आलम है। अगर आप बड़ी बारीकी से इसको देखें तो ये जो अटैक हैं ये रैंडम अटैक नहीं है, बल्कि टारगेटेड कार्रवाइयां हैं और खास तौर पर जो मदारिस हैं उनको निशाना बनाया गया है। जैसे कि बहावलपुर में खास तौर पर मौलाना मसूद अजहर का जो मदरसा है उसको निशाना बनाया गया है। इसी तरह कोटली में मस्जिद धमोल जो है यहाँ पर इसको निशाना बनाया गया है और इस मस्जिद के शहीद होने की इत्तलात हैं। इसी तरह मुरीदके में भी जो मदरसा है जिसके बारे में आमतौर पर ये कहा जा रहा है कि ये हाफिज सईद साहब का मदरसा है, यहाँ पर या और जो मदारिस हैं, मसाजिद हैं, वहां पर ये दागे गए मिसाइल और बज़ाहिर यही लग रहा है कि ये जो मदारिस हैं निशाने पर लिए गए हैं और इनको जानबूझकर निशाना बनाया गया है।